بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے مدارس و جامعات میں شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کا مسابقہ کیسے ہو۔ قسط اول میں ہم نے دو چند باتیں بتائی تھی کہ مسابقے 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر جو مسابقہ ہو رہا ہے اس کے کئی فوائد سنائے، پھر اس کے بعد مسابقے کی تیاری کو بتلایا، پھر اس کے بعد اس مسابقے میں مقدار کیا ہوگی اس کو ہم نے گوش گزار کیا۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ تیاری کیسے کریں۔ تیاری کے لیے، تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ مقدار مسابقہ کو صرف سن لیا جائے، بلکہ مقدار مسابقہ کو سننے کے ساتھ ساتھ ما بقیہ مقدار حفظ کو بھی سنا جائے، اسباق کو بھی جاری رکھا جائے۔ نیز ضمنی مسابقے تک ادارے میں جاری و ساری شعبہ تحفیظ کی ہر درسگاہ کے وہ تمام طلباء شرکت کرتے ہیں جن کی مقدار حفظ 5 پاروں سے زیادہ ہے، یعنی ضمنی مسابقے تک تمام طلباء کا سننا ہوتا ہے، سننے کے لیے اوقات کو ترتیب دینا وغیرہ وغیرہ باتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے تیار کرنا ہوتا ہے۔ طلباء کو تیاری کرنا سکھائیں۔ دیکھیے، مقدار مسابقہ کو عام دور کی طرح ہی یاد کرنا ہے، البتہ اس مقدار کو بروز مسابقہ خاموش ماحول میں پڑھنا ہے تو کچھ تیاری اس حساب سے کرنا ہے۔ مثلا یاد کرتے وقت رفتار سے، عجلت سے نہ پڑھیں، بلکہ رفتار اور آواز معتدل ہو۔ رکوع 2 رکوع کر کے یاد کریں۔ یاد کرتے وقت بکثرت اندر دیکھ کر پڑھا جائے۔ اسی دوران اصطلاحات قرآن یعنی رکوع، ربوع، نصف اور ثلث کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں مکمل ہوتا ہے، اس کو بھی یاد کیا جائے۔ نیز انفرادات روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ اگر طالب علم کی مقدار مسابقہ میں آتی ہو تو اس کو بھی یاد کیا جائے۔ اسی طرح مقدار مسابقہ کو اپنے فطری اور پسندیدہ لہجے میں ہی یاد کیا جائے، اور جس لہجے میں یاد کیا ہو اسی لہجے میں سنایا بھی جائے، اور اسی لہجے میں ضمنی اور سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم میں پڑھا جائے۔ مقدار مسابقہ کو سنا کیسے جائے، ایک نیا عنوان ہے۔ پہلے تیاری کرتے ہیں کہ طالب علم کیسے تیاری کرے گا، اب اس کے بعد استاد محترم کیسے سنیں اس کو سنتے ہیں۔ کہ مقدار مسابقہ ہو یا غیر مقدار مسابقہ ہو، تنبیہ سے کوسوں دور رہ کر سنا جائے۔ تنبیہ تو دور کی بات، اٹک اور اغلاط پر پہلی مرتبہ میں سنجیدگی کے ساتھ سنا جائے، بعد ازاں مقام اٹک و اغلاط کو قرآن مجید میں بتلایا جائے، اور صحیح کیا ہے وہ بھی بتلایا جائے۔ اعرابی و لفظی اغلاط کو آخر میں اصلاح بھی کروائی جائے۔ چونکہ تیاری کے بہت محدود ایام ہوتے ہیں، اس لیے 5 پارے والے طلباء کا دن بھر میں کم از کم ایک زیادہ سے زیادہ 2 پارے سنے جائے، اور حفاظ کرام کے 10 پاروں میں سے دن بھر میں 3 اور زیادہ طالب علم کی استطاعت کے مطابق سنا جائے۔ مقدار مسابقہ کو سننے میں خصوصاً پختگی حفظ، صحت و ادا، حسن وقف و ابتدا اور جرأت کو دیکھا جائے۔ دیری نہ کیفاً سنا جائے، البتہ کیفاً گرفت آ گئی ہو
تو کم من جتنا سنا سکتے ہو سننا چاہیے، یا پھر دن بھر میں ایک ہی پارے کو 2 سے 3 مرتبہ سنا جائے۔ ایک دو دور کے بعد 2 سے 2.5 پارے دن بھر میں 1 سے 2 مرتبہ سنے جائے۔ ضمنی مسابقے تک خوب کمن و کیفن سنا جائے۔ اب مقدار تیار ہو جانے کے بعد سننے کے طالب علم کی مقدار کو سننے کے بعد مزید ایک کام جو کرنا ہے وہ ہے سوالات۔ مزید ایک کام یہ کرنا ہے کہ مسابقے کے اعلان کے بعد سے دن میں تیاری کروائیں اور رات میں سنائی ہوئی مقدار مسابقہ میں سے ایک سوال کریں، فقط ایک سوال۔ پہلے دور میں بجائے سوالات کرنے کے مسابقے کی اہمیت کیسے دور یاد کیا جائے، مطلب نوعیت مسابقہ کو 2-3 دن تک گوش گزار کیا جائے، پھر روزانہ سبق کو ایک سوال، روزانہ سب طالب علم کو ایک سوال مقدار مسابقہ میں سے ایک صفحے کے بقدر کیا جائے۔ سوالات کے لیے بہترین وقت صبح کی تعلیم کا آخری 10 منٹ، صبح کی تعلیم کی آخری 10 منٹ اور عشاء سے پہلے کا وقت ہے، اور یہ سوالات کا سلسلہ جاری رکھا جائے سالانہ مسابقے تک۔ ضمنی مسابقے کے بعد طلباء کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سوالات کی تعداد بڑھا دیں۔ اگر صبح میں کسی سوال میں غلطیاں ہوئی ہو طالب علم سے، تو شام کے سوالات میں پہلے اس سوال کو دہرائے گا، پھر اس کے بعد مزید سوالات کیے جائیں۔ اس طرح یہ سلسلہ سالانہ مسابقے تک جاری رکھا جائے۔ یہ مقدار مسابقہ کی ہر جہت سے سننے کی ترتیب تھی۔ دوستو، یہ مسابقے کے عنوان سے قسط ثانی کو آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ مزید اب دوسری باتیں ہیں کہ اب داخلی مسابقہ کیسے کیا جائے، اور داخلی مسابقے کے بعد جن طلباء کا انتخاب ہوا ہے اس کو کس ترتیب سے چلایا جائے، اور سالانہ مسابقہ کیسے کیا جائے، انشاءاللہ قسط ثالث کے اندر ہم اس کو بھی ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔